علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء، جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء، یہ خوش نصیب رہی مجھے القمہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، تڑپ رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کو، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کو، ہزار بوسے گلے سے لگا لگا کے دیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، خوشنودی قائم آل محمد صلوات۔ کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، دیر تک گری آؤ ماتم، دیر تک گری آؤ ماتم کی صدائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں، یاد جب بھی علی اصغر، یاد جب بھی علی اصغر کی صدائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، خاک اڑتی رہی رستے میں بہت دیر تلک، خاک اڑتی رہی رستے میں بہت دیر تلک، بیویوں کو جو کبھی یاد، بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، بجھ گیا جب شہ مظلوم کے خیمے کا چراغ، پرسا دینے کو بہت دیر، پرسا دینے کو بہت دیر ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں۔ ایک اور صلوات مل کے پڑھیں۔ بنو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بنو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو،
ارے جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، اور جب دیکھتی تھی روز وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو، بہنوں کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، ارے شبیر
میرے پاس ہے، صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، بانو کہاں تلاش۔ صلوات پر محمد۔ ایک بار مل کر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمتیوں و فضل، وکاشف کل عظیمتیوں و عزل، احمدہ علی عواطف کرمہ و ثوابغ نعمہ، وأؤمن به اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا، واستعینہ قاہرا قادرا، وتوکل علیہ کافیا ناصرا، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین، الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین، ووسیلتنا فی الدارین، وجد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، عصمهم الله من الذلل وآمنهم من الفتن وطهرهم من الدنس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل لا سيما على سيد الشهداء وأحد سيدي شباب أهل الجنة وخامس أهل الكساء، ومن بكى عليه الأرض والسماء، والمدفون بأرض كربلاء في تربته الشفاء، امام الثقلين أبي عبد الله الحسين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھتی جی محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ارباب علم و دانش اور موالیان حیدر کرار، گزشتہ مجالس میں سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، اس کے حوالے سے کچھ معروضات، اور ہمارا موضوع کہ امامت انسانیت کے لیے ناگزیر ضرورت، یعنی امامت انسان کی وہ ضرورت کہ جس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں ہے۔
اور اس کا احساس اسے روز محشر ہو جائے گا کہ جب پروردگار اس انسان سے کہے گا کہ اعمال، نمازیں، روزے، عبادتیں لے کر آنے والا وہ انسان جسے پروردگار کہے گا تمہارا پیشوا کہاں ہے، تمہارا امام کہاں ہے، اگر اس کے پاس کوئی امام نہیں ہوگا تو وہ ان تمام عبادتوں کے ذریعے جہنم میں چلا جائے گا۔ نہیں، جملہ غلط کہہ دیا میں نے، اس کے پاس وہ پیشوا نہیں ہوگا، اگر وہ پیشوا نہیں ہوگا جس کو خدا نے پیشوا امام بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ آئیں گے بہت سے اپنے اپنے امام لے کر اور اپنے امام کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے گزشتہ مجالس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی، اس سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ سورہ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت جس لفظ سے ابتدا ہوئی اس میں لفظ آیا سبحان، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسراء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیر کرانے کی بات ہوئی، کیونکہ اسراء کا معنی سیر کرانا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں ان کا نام جب رسول اکرم نے دیا تو اس میں کوئی نہ کوئی مرکزی خیال، کوئی مرکزی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے پورے سورے کا نام اس نام پہ دے دیا گیا۔ ایک اور مثال سنتے جائیے جس کے ذیل میں گفتگو کروں گا کیونکہ یہ وہ میرے موضوع سے مربوط بھی ہے۔ سورہ فیل، الم ترا، بچے ساتھ ہیں؟ سورہ فیل یاد ہے؟ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ توجہ رکھیے گا، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آگے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ترجمہ یاد ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ان کی مکاریوں کو کیسے بیکار کر دیا؟ کون سی مکاری کر رہے تھے؟ کیا چالاکی کر رہے تھے؟ مخاطب بچوں سے ہوں لیکن سن آپ بھی رہے ہیں، یہ گفتگو آپ کے لیے بھی ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ آپ کے پروردگار نے ان کی مکاری کو بیکار نہیں کر دیا؟ کون سی مکاری تھی؟ سامنے خانہ کعبہ تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے تاکہ کعبہ کو گرا دے۔ کیسے بیکار کیا؟ تیسری آیت، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیجا۔ پروردگار مکاریوں کو بیکار کر رہا ہے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کس کے ساتھ بھیجا؟ وہ تلواریں لے کر آئی تھی؟ نہیں، کیا لے کر آئی تھی؟ کنکریاں لے کر آئی تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کنکریاں مارنا شروع کی تو کیا ہوا؟ فجعل کعصف مأکول، تو وہ پروردگار نے مثال دی ہے، جب جانور کوئی گھاس چباتا ہے نا تو وہ بھوسا بن جاتا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے وہ مویشیوں کے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو یہ سورہ فیل، اس کا نام فیل کیوں رکھا؟ فیل کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو، اس میں ہاتھی کا تذکرہ ہے، ایک نہیں بہت سارے ہاتھی تھے، ہاتھی کا تذکرہ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بچوں کو یاد ہوگا، کون آیا تھا لشکر لے کر؟ ابراہا۔ توجہ، بہت توجہ، یہ واقعہ میں آج مکمل سناؤں۔ اسکولوں میں اور بچوں کو مدرسوں میں آدھا واقعہ سنایا جاتا ہے، ایک چیز بتائی جاتی ہے۔ بیدار ہیں سارے؟ ایک درود کا سہارا دے محمد والے محمد پر۔ ابراہا آیا تھا لشکر لے کر، کیا ہوا؟ جناب عبد المطلب، کون؟ رسول کے دادا، کون ہے؟ رسول کے دادا، جناب نبی کریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ان کے والد کا نام جناب عبد المطلب، مطلب، صحیح ہے، رسول کے دادا۔ جیسے ہی ابراہ آیا لشکر لے کے، مکہ والے دیکھ رہے ہیں جناب عبد المطلب سید البطحاء ہیں، مکہ کے سردار ہیں، رئیس ہیں، ابراہ کی طرف جانے لگے۔
یہ سمجھ رہے تھے جناب عبد المطلب جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ واپس چلا جا. ایسے ہونا چاہیے نا, سردار ہے. کیا کہا جا کر؟ میرے اونٹ. توجہ, بچوں کو واقعہ یاد ہے نا, میرے اونٹ. پورا واقعہ سنیں. ابان ابن تغلب چھٹے امام کا صحابی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں جب ابرہہ آیا نا تو جناب عبد المطلب فوراً سے گئے ابرہہ کے پاس, اور جیسے پہنچے تو وہاں پر موجود تھا ایک دربان, ایک ٹرانسلیٹر, ایک ترجمان. ترجمان نے ابرہہ سے کہا, ترجمان لے کر گئے, ٹرانسلیٹ کروانا تھا نا, کیونکہ وہ ابرہہ عبرانی زبان بولتا تھا, جناب عبد المطلب عربی زبان بولتے تھے. ان کو عربی آتی تھی, اس کو عربی نہیں آتی تھی, اس کو عبرانی آتی تھی, ان کو عبرانی نہیں آتی تھی. رسول کے دادا ہیں. توجہ, بہت توجہ. ٹرانسلیٹر سامنے ہے اور گئے ابرہہ کے پاس. ٹرانسلیٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے اونٹ اس کے پاس ہیں, جس جگہ سے پڑاؤ ڈالا ہے نا وہاں میرے 100 اونٹ تھے, اس نے قبضہ کر لیا ہے, اس کو کہو میرے اونٹ واپس دے دے. ٹرانسلیٹر سے پوچھا ابرہہ نے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اب وہ ابرہہ نا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ رئیس ہے, سردار ہے, کوئی بڑی ڈیمانڈ ہوگی. فوراً ٹرانسلیٹر نے ترجمہ کر کے بتایا, ترجمان نے بتایا ابرہہ کو یہ کہہ رہا ہے میرے اونٹ, یہ اونٹ کے لیے آیا ہے. ابرہہ نے جیسے سنا اپنے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تم جانتے ہو اسے کون ہے؟ یہ سید البطح ہے, یہ رئیس ہے یہاں کا, یہ سردار ہے. اگر یہ مجھ سے کہتا, توجہ, اگر یہ مجھ سے کہتا کہ ابرہہ واپس چلا جا تو میں اس کی عزت و احترام میں واپس چلا جاتا. توجہ کر رہے ہیں, وہ روب, وہ سردار. لیکن یہ مجھ سے اونٹ مانگ رہا ہے, چلو میں اس کو اونٹ دے دیتا ہوں. ترجمان سن رہا تھا, لوگ سن رہے تھے. جناب عبد المطلب نے فوراً سوال کیا, کس سے؟ ترجمان سے. یہ ابرہہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ابرہہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اونٹ مانگے, آپ سردار تھے, اگر آپ کہتے تو یہ واپس چلا جاتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے. عبد المطلب مسکرائے, کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں, تو جو ہے رب البیت کوئی اور ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. بہت توجہ. یہاں تک واقعہ سنا آپ نے, ایسا ہی ہے نا, یہاں تک واقعہ سنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابابیل آئی نہیں, درمیان ایک واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر جیسے نکلے تو ہاتھی کھڑا ہوا تھا, سب سے بڑا ہاتھی. تو بہت توجہ, بہت توجہ. ہاتھی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا محمود, ہاتھی کا نام لیا. ہاتھی نے سر ہلایا, تصدیق کی, ہاں میرا نام یا محمود ہے. یہ توجہ کیا آپ نے. رسول کا دادا. ابھی جب جناب عبد المطلب ابرہہ سے بات کر رہے تھے تو ٹرانسلیٹر چاہیے تھا, ترجمان چاہیے تھا, اور یہاں زبان جانور کی زبان. توجہ کر رہے ہیں بچے, بہت توجہ سنا. رسول کا دادا جناب عبد المطلب ہیں, جانتے تھے پروردگار کی مصلحت, کہاں معجزہ دکھانا ہے کہاں نہیں دکھانا. وہاں بات کی ترجمان سامنے رکھا اور یہاں ہاتھی سے بات کر رہے ہیں. پھر ہاتھی سے کہا, اور نام بھی جانتے ہیں, علم غیب بھی ہے, محمود. ہاتھی کا نام لے کے ہاتھی کو مخاطب کیا اور ہاتھی سے کہنے لگے ہاتھی تجھے معلوم ہے کہ تجھے کیوں لے کر آیا ہے؟ ہاتھی نے سر ہلایا, نہیں معلوم. کہا یہ تجھے تمہارے پروردگار کا, تیرے پالنے والے کا جو بیت ہے نا, گھر ہے, اس کو گرانے کے لیے آیا ہے, کیا تو گرائے گا؟ ہاتھی نے سر ہلا کے منع کیا, میں یہ گھر نہیں گراؤں گا. یہاں جناب عبد المطلب چل پڑے, اونٹ لیے اور جانے لگے. اور جیسے مکہ کی وادی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ سوال کرنے لگے جناب عبد المطلب سے کہ آپ گئے تھے, کیا بات چیت ہوئی؟ آپ تو فقط اونٹ لے کر آ گئے, تو آپ نے بات نہیں کی, یہ پروردگار کا گھر ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ادھر بھی یہ جواب دیا, اس کا مالک کوئی اور ہے, میں اونٹوں کا مالک تھا. کچھ دیر گزری, جناب عبد المطلب نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ جو پہاڑی ہے نا اس پہ چڑھو اور دیکھو وہاں سے کچھ آ رہا ہے. توجہ. وہ پہاڑی پہ چڑھا, اس نے دیکھا کچھ سیاہ سیاہ بادل آ رہے ہیں. توجہ. جناب عبد المطلب نے بتایا بادل نہیں ہے, رسول کا دادا. توجہ کر رہے ہیں. یعنی جناب عبد المطلب کو, مکہ میں کتنی پہاڑیاں ہو سکتی ہیں, پہاڑی والا علاقہ ہے, ادھر بھی پہاڑی ہے, ادھر بھی ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے. جناب عبد المطلب ایک خاص پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اس پہ چڑھ کے دیکھو. یعنی جناب عبد المطلب کو یہ بھی معلوم تھا
عذاب کہاں سے آنا ہے اور کس وقت آنا ہے. جو ہے اب بچے گھر جائیں گے نوٹ لکھیں گے نا, ہاں تو اب یہ نوٹ لکھنا, یہ واقعہ لکھنا اور وہاں ایک جملہ لکھنا, یہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا ہے. نیچے نوٹ لکھنا, مسلمانوں تمہارے ہر مسلمان کا جو دادا ہے نا وہ محمد کی دادا جیسا نہیں ہے. یہ نوٹ لکھ دینا, صحیح ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہم چلے جائیں گے, آپ باقی ہو تو عقیدہ محفوظ رہے گا. کیوں سنا ہے واقعہ میں نے؟ یہ جو ہم بات کریں نا ہمارے پیشوا جن کے ذریعے پروردگار ہمیں بلائے گا, پتہ تو چلے کس نسل پاک و طاہر سے ہمارے پیشوا آ رہے ہیں. جناب عبد المطلب. کیا فرمایا رسول نے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے دیکھا کہ آپ کے پالنے والے نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. رسول کچھ بتانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو. یہ جو کعبہ ہے, کعبہ اس کو گرانے کے لیے ہاتھی آئے تھے, پروردگار نے ان پر عذاب نازل کیا. میں جملہ بدل دوں, رسول بتانا چاہ رہے تھے کعبہ فقط کعبہ نہیں تھا, اس کو قبلہ بھی بننا تھا. میں مزید جملہ بدل دیتا ہوں, اس کو قبلہ نہیں, اس میں علی بھی آنے تھے. یہ جگہ علی سے منسوب ہونی تھی. تو جو جگہ علی سے منسوب ہو جائے اس کے مقابل میں کوئی آ جاتا ہے تو اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے. توجہ ہے. اور اگر علی کے مقابل کوئی آ جائے, ہاتھی پر نہ ہو اونٹنی پر ہو, الم ترى, یہ قرآن کی آیتیں جو ہر جگہ ولایت کا اشارہ دے رہی ہیں. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہم نے آپ کے سامنے پچھلے مجلسوں میں اس آیت کے حوالے سے تذکرہ کیا, یوما اور ندعو. ہاں ندعو کے حوالے سے بات کیا. ہم نے بتایا آپ کو کہ ندعو جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم پکاریں گے ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ, اس کے امام کے ساتھ. بہت توجہ. تو ہم نے ادھر کہا کہ ندعو کیوں کہا پروردگار نے؟ پروردگار تو لم یلد ولم یولد کا دعویٰ کرتا ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے. اس کو کہنا چاہیے ادعو, میں پکاروں گا. تو میں نے بتایا تھا کہ جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ اپنا روب ظاہر کرے, اپنی قدرت کا مظاہرہ کروائے, جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ انسان کو اور اس کی امت کو اور اس مخلوق کو للکارے, تو وہاں پروردگار یہ نہیں کہتا میں کروں گا, وہاں پروردگار جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, ہم کریں گے. توجہ, قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں. انا نحن نرث الارض, ہم زمین کا وارث بنائیں گے. کوئی چھین سکتا ہے تو چھین کر دکھائے. توجہ کر رہے ہیں, ہم زمین کا وارث بنائیں گے. اور یہ مظہر کبریہ مولا کائنات آئے تھے. ابن عباس فقیر شام کے دربار میں موجود ہے. توجہ, بہت توجہ, روایت سنیں. زمین کا وارث کسے بنایا؟ ہم بنائیں گے زمین کا وارث. فقیر شام نے ابن عباس کو بلایا, ابن عباس میں جا رہا ہوں. رسول کا صحابی تھا, علی کا چاہنے والا تھا, قرآن کا مفسر تھا, فضائل پڑھتا تھا اہل بیت کے. شام میں بلایا فقیر شام نے, کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, مجھے شکایت ملی ہے تو علی کے فضائل پڑھتا ہے, علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دے. فقیر شام چلا گیا. کچھ عرصے بعد آیا, لوگوں نے شکایت کی, تو نے ابن عباس کو منع کیا تھا نا, وہ تو ابھی بھی علی کے فضائل پڑھتا ہے. کہا بلاؤ ابن عباس کو. بہت توجہ, بلاؤ ابن عباس کو. بلایا گیا. ابن عباس تجھے منع کیا تھا نا علی کے فضائل نہیں پڑھنے. کہا میں علی کے فضائل نہیں پڑھتا, میں تو قرآن پڑھتا ہوں. کہا قرآن پڑھ, تفسیر نہ کر. کہا یہ کیسے ممکن ہے, قرآن پڑھوں اور قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بتاؤ نہیں. کہا تو تفسیر کر لیکن فضائل نہ پڑھ. کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے, میں آیت پڑھ دیتا ہوں تو تفسیر کر دے. فقیر شام بیٹھا ہے. ابن عباس نے آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فقیر شام گھبرا گیا, کہا اس میں تو اہل بیت کے فضائل ہیں. ابن عباس نے پھر سے آیت پڑھی, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. پھر گھبرا گیا, کہا اس میں تو اہل بیت کے فضائل ہیں. ابن عباس آیت پہ آیت پڑھتے جاتے ہیں, فقیر شام گھبراتے جاتا ہے. ایک مرتبہ فقیر شام نے آواز دی, ابن عباس رک جا, آیت میں پڑھتا ہوں تو تفسیر کر. اس نے آیت پڑھی, اذا زلزلت الارض زلزالہا. سنو زمین کا وارث کون ہے. ابن عباس مسکرائے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین زوردار جھٹکے دے گی, جب زلزلہ آئے گا زمین پر. ابن عباس مسکرائے, کہنے لگے فقیر شام اس میں بھی علی کے فضائل ہیں. جو ہے یاد کر جب مدینہ میں زلزلہ آیا تھا, مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے تھے
اور ان کے پاس گئے تھے جن کو انہوں نے خود خلیفہ بنایا تھا. دروازے پہ گئے, انتظار کر رہے ہیں کہ خلیفہ دروازے سے باہر آئیں گے, گھر سے باہر آئیں گے, کوئی معجزہ دکھائیں گے, اس زمین کے زلزلے کو روکیں گے. دیکھا مسلمانوں نے, دونوں باہر آئے اور فوراً کوچہ بنی ہاشم میں جانے لگے. مسلمانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ آگے آگے, مسلمان پیچھے پیچھے, کوچہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ دروازہ علی پہ کھڑے ہو گئے, دستک دی, اے علی زلزلہ آیا. لوگ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے علی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے 2 قدم آگے آئے, زمین پہ ہاتھ مارا اور کہا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ زمین کا وارث ہے, زمین باتیں کرتی ہے. ارباب ولا بیان کرتے زمین نے شکایت کی ہوگی, اے علی یہ آسمان کہتا ہے چاند میرے پاس ہے, سورج میرے پاس ہے, جنت دوزخ میرے پاس ہے, ستارہ میرے پاس ہے. مجھے غصہ آ گیا, میں زلزلے میں آ گئی. توجہ, اس وقت علی نے بھی زمین سے کہا ہوگا نا, جب وہ کہے جنت دوزخ میرے پاس ہے تو کہنا تقسیم کرنے والا میرے پاس ہے. جب وہ کہے چاند میرے پاس ہے کہنا ٹکڑے کرنے والا میرے پاس ہے. جب کہے سورج میرے پاس ہے تو پلٹانے والا میرے پاس ہے. جب وہ کہے ستارہ میرے پاس ہے تو کہنا جس کے در پہ آیا وہ در میرے پاس ہے. تو جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ للکارے تو وہاں پر میں نہیں ہم کہہ کر مخاطب کرتا ہے. انا نحن نرث الارض. ایک اور آیت پڑھوں, انا لنحن نحیی و نمیت. ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں. ہم جب پروردگار للکارتا ہے نا تو دکھاتا بھی ہے. یاد کرو وہ زمانہ, کچھ لوگ آئے تھے, علی جنازہ پڑھا دیں. توجہ, تابوت میں شخص تھا, زندہ تھا, یہاں علی نے اللہ اکبر کہا, وہ زندہ مردہ ہو گیا. توجہ کر, للکارتا ہے پروردگار تو کیا کہتا ہے ہم. اب آپ کے ذہن میں آیتیں آ گئی نا, مشہور آیتیں آ گئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم قرآن کو شب قدر میں نازل کریں گے. جب للکار رہے ہیں نا پروردگار, توجہ کر رہے ہیں کیا کہا, رسول سے کیا کہا, جب مسلمانوں نے نہیں مشرکوں نے, کافروں نے, عاص ابن وائل نامی شخص نے تانا دیا, رسول کو تانا دیا نا, کیا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے, آپ کا دین آگے نہیں چلے گا. آدم کی اولاد تھی, ابراہیم کی اولاد تھی, تمام نبیوں کی اولادیں تھیں, آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کا دین آگے نہیں چلے گا. بہت توجہ, مسلمان سیکھو, کافر ہے لیکن جانتا ہے اللہ کے نبی کا دین اصحاب سے نہیں اولاد سے چلتا ہے. کیا کہا, تانا دیا, یہاں تانا دیا, وہاں پروردگار نے, یہ نہیں کہ میں نے عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر, اے رسول ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے. ہم نے, جناب سیدہ, جب جناب سیدہ کی بات آئی ہم نے للکار کے. توجہ کر رہے ہیں کیا کہا, انا اعطیناک الکوثر. سنیں یہ موضوع بھی سنیں, یہ وہ پیشوا ہیں جن پیشوا کے ہم کو روز محشر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. انہی پیشواؤں میں سے ایک پیشوا نے کہا تھا ہم مخلوق پر حجت ہیں, دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. جناب سیدہ, انا اعطیناک الکوثر. بچے سنیں گے, کوثر کا مطلب کیا ہوتا ہے کوثر کا. کوثر کے جو اصلی حروف ہے نا عربی گرامر کے لحاظ سے, وہ ہے کاف, سا اور را. صحیح ہے, اسی سے بنا ہے کثیر. کثیر اور کوثر. کثیر اور کوثر میں فرق کیا ہے. کثیر کیسے بولتے ہیں, زیادہ کو. کثیر کیسے بولتے ہیں, زیادہ کو بولتے ہیں. قلیل کم کو. یہ قلیل کے مقابل میں آنے والا کثیر زد ہے نا, کثیر اور کوثر. سنیں کوثر کیسے کہتے ہیں, یہ قلیل کے مقابل میں آنے والا کثیر جب حد سے بڑھ جائے تو کوثر ہو جاتا ہے. اس سے آسان مثال میرے پاس ہے ہی نہیں. قرآن کی آیت ہے, لفظ آیا کثیر کا, یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. پروردگار کہہ رہا ہے ہم جسے چاہیں حکمت عطا کریں. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جسے حکمت عطا کر دی اسے ہم نے خیر کثیر عطا کیا. تو جو ہے کثیر اور کوثر, خیر کثیر, بہت خیر عطا کیا, بہت زیادہ خیر عطا کیا.
کوثر نہیں کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کر دی، جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی، کثیر اور کوثر۔ سوال ہے مسلمانوں سے، یہ جو رسول آئے دنیا میں، یہ حکمت لے کر آئے تھے یا پروردگار نے ان کو حکمت دنیا میں آنے کے بعد دی؟ ہاں لے کر آئے تھے نا، سلامت رہے آپ، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، رسول حکمت لے کر آئے تھے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں رسول آئے، انہوں نے پڑھائی کی، اسکول گئے ہوں گے، جبریل آئے تھے، پڑھا رہے تھے، حکمت آہستہ آہستہ مل رہی تھی۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، نبی اس دنیا میں آئے تو حکمت لے کر آئے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، نبی جب اس دنیا میں آئے تو حکمت لے کر آئے، یہ نہیں اس دنیا میں آئے اور بعد میں حکمت ملی۔ جو نبی اس دنیا میں حکمت لے کر آتا ہے اسے خیر کثیر نہیں، اسے کوثر ملتی ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں، آس ابن وائل نے تانا دیا، یہاں پروردگار نے انا اعطیناک الکوثر، جاؤ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، رسول کی بیٹی۔ عجیب مرتبہ ہے رسول کی بیٹی کا، تمام پیشواؤں کی حجت اس دنیا میں آ رہی ہیں، آمد ہو رہی ہے جناب سیدہ کی، اور روایت کے جملے یہ ہیں، میں نے کہا تھا نا جب بچہ دنیا میں آتا تو روتا ہے، لیکن یہ حجت خدا، رو نہیں رہی ہیں۔ جملے یہ ہیں کہ جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئی تو سجدے میں سر اور گواہیاں دینا شروع کی، تشہد کی گواہیاں دینا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جناب سیدہ گواہی دے رہی ہیں دنیا میں آنے کے ساتھ، اور جب رسالت کی گواہی دینے کی باری آئی تو خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو اس طرح سے، جس طرح سے جناب سیدہ نے نبوت کی گواہی دی اس طرح سے گواہی دے سکے۔ کوئی خاتون ایسی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب جناب سیدہ نے گواہی دی نا، عام خاتون کیا کہے گی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب سیدہ نے آواز دی، اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور توجہ، بہت توجہ، کون کہتا ہے علم غیب نہیں ہے؟ ابھی جناب سیدہ کی آمد ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، آمد ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی۔ جناب سیدہ نے ولایت کی گواہی دینا شروع کی، ولایت کی گواہی دینا شروع کی۔ کیا گواہی دی؟ عام خاتون گواہی دی، کیا گواہی دے گی؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس مرتبے پر بھی کوئی خاتون جناب سیدہ جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت توجہ، جناب سیدہ نے گواہی دی، اشہد ان بعلی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے شوہر نامدار۔ شادی نہیں ہوئی، آمد ہوئی ہے۔ جس طرح سے دنیا میں آنے والا بچہ رو کر بتاتا میں زندہ ہوں، جناب سیدہ نے گواہیاں دے کر بتائی خدا کی توحید بھی زندہ ہے، میرے بابا کی نبوت بھی زندہ ہے، علی کی ولایت بھی زندہ ہے۔ جناب سیدہ، روایت پڑھوں آپ کے سامنے، جناب سیدہ کا مرتبہ سمجھیں کیا ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ مباہلہ پڑھا تھا نا، مباہلہ پڑھا تھا، اور وہاں پر رسول نے عیسائیوں جب مباہلہ کیا تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ مباہلہ مت کرنا، کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے اذہان عالیہ محفوظ ہے۔ روایت سنیں، المناقب کی روایت، جناب سیدہ جناب حسنین کریمین کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں اور کھانا چلا بھی رہی ہیں۔ دور ایک کوئی خاتون کھڑی ہے، نام نہیں لوں گا، اشارہ کروں گا، جنگجو تھی، جنگ کرنے کی عادت تھی، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے۔ جناب سیدہ کھانا بنا رہی ہیں، جب کھانا چلانے کی باری آئی نا تو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی تو آنکھیں باہر آ گئیں، پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، یہ جناب سیدہ نے کیا کیا؟ وَالْقِدْرُ عَلَى النَّارِ يَغْلِي، وہ جو دیگچی ہے وہ چولہے پر جوش مار رہی ہے، جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے کھانا چلا رہی ہیں۔ پریشان ہوئی، دوڑ کر گئی اپنے بوڑھے باپ کے پاس، اپنے بوڑھے باپ کو بتایا کہ رسول کی بیٹی اس طرح کھانا بنا رہی تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فضیلت تھی، بتا دیتے، لیکن ان کو فضائل چھپانے کی عادت تھی۔ فوراً سے اپنی بیٹی سے کہا اکتمی ھذا امر عظیم، خاموش رہو، چھپاؤ اس کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن بات چھپائی چھپنی نہ تھی۔ جناب جبریل نازل ہوئے، رسول کے پاس آئے، کچھ لوگ آپ کی بیٹی کی فضیلت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوراً رسول ممبر پر آئے،
زیب منبر ہوئے، حمد و ثنا کی. حمد و ثنا کرنے کے بعد رسول اکرم نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ مجمع مسلمان بیٹھا ہے، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب موجود ہیں. وہ بوڑھا باپ بھی ہے، وہ جنگجو خاتون بھی ہے. رسول نے جملہ کا کنایتن ان الناس یستعظمون ویستکثرون ما رعوا من القدر والنار. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیگچی اور آنکھ والی بات کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں. اور جو رسول اکرم بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں. پھر رسول نے یہ جملہ کہنا شروع کیا، لقد حرم اللہ النار علی لحم فاطمہ وعصبہا وشعرہا. خدا کی قسم اللہ نے سیدہ پر آنکھ کو حرام قرار دیا ہے. پھر جملہ کا ان من نسل فاطمہ من تطیعہ النار والجبال والشمس والقمر والنجوم. میری بیٹی سیدہ کی نسل سے کچھ ایسی اولادیں آئیں گی جو جب چاہیں سورج کو مشرق سے نکالیں، مغرب میں دفنائیں، جب چاہیں چاند کو تقسیم کر دیں، جب چاہیں ستارے کو زمین پر بلائیں، جب چاہیں اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اور جو کر رہے ہیں رسول مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. سلام ہو عیسائیوں پر، چہرے دیکھ کر کہہ رہے تھے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. جناب سیدہ پانچ مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بصیر سے فرماتے ہیں، کیا نام ہے امام کا؟ نام کیا بچوں؟ محمد نام، لقب باقر. باقر نام نہیں، باقر لقب. محمد نام، باقر. کون سے امام؟ پانچویں امام. کون سے معصوم؟ ساتویں. مقبرہ کہاں پر ہے؟ قبر کہاں پر؟ جنت البقیع میں. پروردگار سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. امام باقر. ابو بصیر سے کہتے ہیں، سوال کیا ابو بصیر نے، مولا یہ قرآن کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، توجہ ہے، آپ نے آیت سن رکھی ہے، آپ نے تفسیر بھی سن رکھی ہے، ذرا اس انداز سے بھی سن لیں. تفسیر امام بتا رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے. ترجمہ ہے نا یاد، وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں لیلت پہلے لکھا آپ نے، القدر بعد میں لکھا، لیلۃ القدر. لیکن جب ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ قدر پہلے آ جائے گا، رات بعد میں لکھیں اور درمیان میں لگائیں گے کی. اردو کا ترجمہ لیلۃ القدر، قدر کی رات. یہ ترجمہ سمجھیں ذرا تاکہ روایت سناؤں گا تو لطف آئے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابو بصیر سوال کیا، مولا اس آیت میں لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ روایت سن رکھی ہے آپ نے، اب سنیں تفسیر امام بتا رہے ہیں اللیلۃ ہی فاطمہ، یہ جو رات ہے یہ فاطمہ ہے. والقدر هو اللہ، قرآن کی آیت ہے. بچوں کو لکھنے کا شوق ہے نا، لکھیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، گھر جا کے لکھنا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ترجمہ لکھنا تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے. یہ قدر کو ادھر اتنا، پھر کی، پھر رات لکھ لیا. اب مولا جو تفسیر بیان کرے نا اس تفسیر کے مطابق نیچے تفسیر لکھ دینا. امام کہہ رہے ہیں اللیلۃ ہی فاطمہ، رات کو ہٹاؤ رکھو فاطمہ کو. توجہ. والقدر هو اللہ، قدر کو ہٹاؤ رکھو اللہ کو. امام تفسیر کر رہے ہیں، مولانا تفسیر نہیں کر رہے. امام نے تفسیر کی وما ادراک ما لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے. جناب سیدہ کو بڑی محبت حسین سے، انہی سے پیشوا چلے. یہ سارے پیشوا انہی سے ہیں. امام باقر حدیث بیان کر رہے ہیں. امام باقر جانتے وہ کون سی کڑی؟ امام باقر. لوگ سوال کرتے نا کہ امام حسن سے نسل کیوں نہیں چلی، مولا حسین سے نسل چلی. کون کہتا ہے مولا حسن سے نسل نہیں چلی؟ یہ دلیل ہے امام باقر خود، مجسم دلیل ہے. امام باقر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. کن کی بیٹی؟ امام حسن کی بیٹی. مولا حسین کی بیٹی امام سجاد اور مولا حسن کی بیٹی جناب فاطمہ. نسل چلی امام باقر. امام حسن امام حسین دونوں سے نسل چلی.
حسنین کریمین. رسول فضائل پڑھا کرتے تھے منبر سے، چاہے یہ جنگ کریں چاہے یہ صلح کریں، دونوں امام ہیں. ایک حدیث پڑھوں، مشہور معروف حدیث، ہر کسی نے لکھی، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. کتنی اچھی حدیث ہے نا، بچوں کو یاد ہے. جملہ سنو گے، یہ رسول نے ایک نانا نے محبت میں نہیں کہی ہے اپنے بچوں سے، یہ رسالت ہے جو امامت سمجھانا چاہ رہی ہے. توجہ رکھیے گا. ان الحسن والحسین سید شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول بحیثیت رسالت امامت سمجھا رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے. تمام اہل سنت مکاتب نے اس حدیث کو لکھا اور حدیث مکمل کر دو. ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تم کہتے ہو یہ عقیدہ کہاں سے لائے؟ یہ عقیدہ حدیث سے ملتا ہے. توجہ. تم کہتے ہو تمہارے امام تمہارے ائمہ تمام نبیوں سے افضل، سوائے محمد کی تمام نبیوں سے افضل. کیسے؟ کہ تمہارے پاس بھی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے. رسول فرما رہے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہے. بتاؤ مسلمانوں میں کوئی ایسا فقرہ ہے، کوئی ایسا فرقہ ہے، کوئی ایسا مذہب ہے جس میں یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے پاس جو 1.25 لاکھ نبی اس میں سے ایک نبی جہنم میں جائے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ کہ نہیں، کوئی نہیں ہے. ہر نبی جنت میں جائے گا. اگر ہر نبی جنت میں جائے گا، رسول فرما رہے جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین، اگر آدم جنت میں جائیں گے تو سردار حسن حسین، اگر ابراہیم جنتی سردار حسن حسین، اگر موسیٰ جنتی سردار حسن حسین، 1.25 لاکھ انبیاء جنتی، سب کے سردار حسن حسین، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. تو جن انبیاء کو تم علی پر فضیلت دے رہے ہو، ان کے سردار کو حسن بھی کہتے ہیں، حسین بھی کہتے ہیں. امام حسن امام حسین یہ معیار ہے. رسول نے ان کو معیار بنایا، جناب سیدنا نے ان کو معیار بنایا، ہر جگہ معیار ان کو بنایا. حبیب پڑھتا نا مجھے، حبیب نے مظاہر سنے کیسے معیار بنایا. رسول نے اپنی آنکھوں سے بٹھایا ہوا جناب حبیب کو، چومتے جاتے ہیں، بوسہ دیتے جاتے ہیں، گریا کرتے جاتے ہیں. اصحاب نے کہا کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے محبت نہیں کی رسول نے. معیار حسین ہے. یا رسول اللہ ایسی محبت کیوں؟ کہ یہ کیونکہ کل یہ کربلا میں میرے حسین پر اپنی جان کو فدا کرے گا. آپ کو پتہ ہے حبیب اس دنیا میں تھے ہی نہیں، حسین تو لے کر آئے. مظاہر نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا بیٹا حبیب چاہتا ہے کہ حسین گھر پر آئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں. ایک دعوت رکھتا ہوں، کھانے کی دعوت رکھتا ہوں. زبان حال سے قصہ سنا رہا ہوں، زبان حال سے واقعہ سنیں. کھانے کی دعوت رکھتا ہوں، آپ آئیں اور بالخصوص حبیب کو لے کر آئیے گا، حسین کو لے کر آئیے گا. میرا بیٹا حبیب بہت محبت کرتا ہے مولا حسین سے. رسول نے بتایا فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آؤں گا. مظاہر نے حبیب کو بتا دیا بیٹا ایک دن مولا حسین اس دن رسول کے ساتھ آئیں گے. حبیب گھر کی چھت پر، وقت ہو چکا، دور نظر کے دیکھ رہے ہیں، حسین نظر نہیں آ رہے. جیسے ہی حسین پر نظریں پڑیں، فرط محبت میں قدم پیچھے لیے، چھت سے گرے، انتقال ہو گیا. مظاہر کا بیٹا حبیب. مظاہر کا عقیدہ سنیں، معرفت کیا مظاہر کی؟ معرفت یہ ہے بچہ مر گیا، ماں موجود ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. مظاہر نے کہا آنسو پوچھ دو، کل کی کل رحمت ہمارے گھر پہ آ رہی ہے. کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی شکوہ نہیں، پوری رحمت ہمارے گھر پہ آ رہی ہے. رسول آ گئے، علی آ گئے، امام حسن امام حسین. مظاہر نے کھانا لگایا، میرے آقا کھانا تناول کریں. رسول خدا نے علی سے کہا، علی نے حسن سے کہا، حسن نے حسین سے کہا، حسین نے کہا یا رسول حبیب کہاں ہے؟ اے مظاہر حبیب کہاں ہے؟ مظاہر کی معرفت سنیں. مظاہر کی معرفت ارباب الہ بیان کرتے ہیں. مظاہر نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کے پاس علم غیب ہے، میرا بیٹا
انتظار کر رہا تھا، چھت پر تھا، نگاہیں حسین پر پڑی، مر گیا۔ مولا حسین اپنی جگہ سے اٹھے، توجہ، زبان حال سے جملہ پڑھ رہا ہوں، دعا مانگی ہوگی، سب کیا ہوگا، ضرورت نہیں حسین کو دعا مانگنے کی، ایسے حسین خود مجسم دعا ہے۔ زبان حال سے جملہ پڑھ رہا ہوں، حسین نے آواز لگائی حبیب، حبیب کی بے ختم نہیں ہوئی، کمرے سے آواز آئی لبیک یا حسین۔ حبیب اتنے مزہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، دوستی ہے دوستی، یہ سارے جوان بیٹھے نا، دوستی سیکھو، دوستی ایسے ہوتی ہے جیسے حبیب نے حسین سے کی، حسین نے حبیب سے کی۔ حبیب اتنے مظاہر، کیسی دوستی جانتے؟ دوستی کیسی دوستی ہے؟ اپنی جگہ معرفت امام اپنی جگہ پہ، کم سن ہے۔ رسول فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں حبیب کو، حسین جہاں سے قدم اٹھاتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ حبیب کسی شہر میں کسی نے سبیل لگاتا تھا، سنتے جائیے واقعہ ابھی، رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ سبیل لگائی کسی نے اپنے شہر میں، ہر سال لگاتا تھا، دودھ کی، بادام، کستوری دودھ، مشہور سبیل تھی، لوگ یاد کیا کرتے تھے، ہر سال اس کو یاد کرتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تبرک سے لوگ یاد رہ جاتے ہیں کہ یہ تبرک کرتا ہے۔ یہ بھی مولا حسین کا کرم ہے واقعا۔ قید میں چلا گیا، سال گزرنے لگا، جیسے ہی محرم قریب آنے لگا اور رونے لگا، آقا حسین آپ کی سبیل لگاتا ہوں، قید میں ہوں۔ محرم کے دنوں سے کچھ دن پہلے رہائی مل گئی، آ گیا باہر، سبیل لگائی، گھر پہنچا، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، دودھ تو کیا چینی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کہا صحیح ہے، مولا کی سبیل تو لگانی ہے۔ پانی کے مٹکے رکھ دیے، محرم شروع ہوا، مٹکے ویسے کے ویسے ہی ہیں، روز عاشور آ گیا، کوئی سبیل کرنے نہیں آیا، اور رونے لگا، مولا اس بار آپ نے اس غریب کا، اپنے خادم کا تبرک قبول نہیں کیا۔ گریہ کر رہا تھا، کتابوں میں واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے دروازے پر آیا، اپنے ساتھ ایک ہجوم لے کر آیا، دروازہ کھلا، کہا کون؟ کہا مسافر ہوں، کربلا سے آیا ہوں، پیاسا ہوں، پانی مل جائے گا؟ میرے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں۔ خوش ہوا، چلو کوئی تو ہے جو حسین کی سبیل سے پیے گا۔ سب نے پانی پیا، اتنا پانی پیا سارے مٹکے خالی ہو گئے، پریشان ہو گیا، اتنے لوگوں نے۔ ایک مرتبہ اس کو احساس نہیں ہوا، کچھ دیر بعد کو احساس ہوا کہ ان کے لباس عجیب ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ سوال کیا کہاں کے ہو؟ ان میں سے کسی نے، ایک شخص نے کہا کہ ہم حسین کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ شخص رونے لگا، کیا مطلب؟ کون حسین؟ کہا وہی جو زہرا کا بیٹا ہے، جو کربلا میں پیاسا شہید ہو گیا تھا۔ کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم شہداء کربلا ہیں۔ کہا وہ بھولا شخص کون ہے؟ کہا وہ حبیب ابن مظاہر ہے، وہی تو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کسی نے حسین کی سبیل لگائی ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا حسین کی محبت، حبیب سے، حبیب کی محبت حسین سے۔ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نا عراق زیارت کرنے کے لیے جناب حبیب کی، تو حبیب کا جو مقبرہ ہے یا نظری ہے وہ مولا حسین کے بالکل دروازے کے پاس ہے، جیسے دوست کا انتظار کرتا ہے نا ویسے۔ اور عراق والوں کی عادت ہے، اپنے کانوں سے خود سنا، اور پھر میں نے بھی اپنا عقیدہ بنا لیا، زڑی پکڑ کے حبیب کی کہتے ہیں سجلنی سجلنی سجلنی، اے حبیب آپ کے پاس کوئی رجسٹر ہے، میرا نام لکھتے میں بھی ظاہر ہوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جناب حبیب ابن مظاہر، 2 محرم کاروان کربلا پہنچا، 2 محرم کے بعد سے لشکر آنا شروع ہوئے،
جب بھی عمر سعد کی حمایت کے لیے کوئی لشکر آتا تھا نا تو میدان جنگ کا یہ قانون ہے کہ صدائے تکبیر بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. یہاں جناب زینب نے فضا سے کہا فضا کون آیا؟ کہ نمیر آیا ہے 4000 کا لشکر لے کر. پھر صدائے تکبیر بلند ہوئی اللہ اکبر. کب کون آیا؟ کہ خولی آیا ہے 7000 کا لشکر لے کر. جناب زینب نے رو کر کہا فضا میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، ایک حسین کو مارنے کے لیے اتنے سارے لوگ آئیں گے، حسین کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جناب زینب نے مولا حسین کو بلایا. اے میرے بھائی آپ ایک خط تو لکھیں. کہا کس کو لکھنا ہے؟ کہ آپ کا دوست تھا نا حبیب ابن مظاہر. جناب زینب کو یاد. سلام ہو جناب حبیب پر جن کو جناب زینب نے یاد کیا. مولا حسین نے خط لکھا، قاصد کو روانہ کیا. قاصد گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کوفہ پہنچا، چھپتے چھپاتے حبیب کے گھر پہنچا. دستک دی. حبیب کھانا کھا رہا تھا، اس کی زوجہ بھی کھانا کھا رہی تھی. زوجہ کہتی کھانا کھاتے پہلا لقمہ لیا، نوالا اٹک گیا. نوالا زوجہ کا اٹک گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایسا لگتا کوئی یاد کر رہا ہے. اتنے میں دروازے دستک ہوئی. حبیب اٹھے، دروازہ کھولا. کہ کون؟ کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. میرا دل کہتا ہے حبیب نے اس قاصد کے قدموں کو چوما ہوگا. تو حسین کے پاس سے آ رہا ہے، حبیب کے دوست کے پاس سے آ رہا ہے. فوراً خط لیا، خط کو کھولا. لکھا تھا حبیب غریب زہرا حسین کی جانب سے، ایک مرد فقیر کے لیے خط ہے. حبیب کیا تم بھی ہمیں بھول گئے؟ حبیب کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہو گیا ہے. خط کو اپنی آستین میں چھپایا. زوجہ کے پاس گئے. کہ کون تھا؟ کہ حسین کا قاصد تھا. کہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ کہہ رہا تھا کہ حسین کو میری ضرورت ہے، حسین کربلا میں تنہا ہے. زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچ رہا ہوں مال و دولت ہے، زوجہ ہے، بچے ہیں، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی تو ہوگا. حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتاری. حبیب یہ تو پہن لے. حبیب رونے لگا. کہ میں بس امتحان لے رہا تھا، پریشان مت ہو، میں حسین کی خدمت میں حاضر ہوں گا، حسین کا ساتھ دوں گا. ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا. غلام کوفہ سے باہر فلاں جگہ پر میرا انتظار کر، میری سواری لے کر جانا، فلاں جگہ پر انتظار کر. غلام پہنچ گیا، سواری لے کر انتظار کر رہا تھا. حبیب کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے چھپتے چھپاتے کوفہ سے باہر آئے. جیسے ہی غلام کے قریب ہونے لگے تو دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا اور حسین پر جان قربان کروں گا. حبیب نے جملہ سنا، خاک پر گر گئے. کہا حسین تیری غربت کو سلام، غلام ہے تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. حبیب سوار ہوئے. غلام سے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کیا. ایک مرتبہ غلام نے خواہش ظاہر کی، تو نے مجھے آزاد کر دیا نا، اے حبیب میری خواہش ہے مجھے بھی ساتھ کربلا لے کر چل. حبیب اور حبیب کا غلام ساتھ کربلا پہنچے. اب جیسی کربلا پہنچے تو ایک صدائے تکبیر بلند تھی، اللہ اکبر. فضا دوڑتی ہوئی گئی. کون آیا؟ جناب زینب کی آواز ہے. فضا کون ہے؟ کہا حبیب آیا ہے. جناب زینب فضا حبیب کو میرا سلام کہنا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. دوست کے لیے آ گیا. یہ کربلا کا میدان ہے نا، بیٹا باپ پر قربان ہوا، بھائی بھائی پر قربان ہوا، دوست پر قربان ہو رہا ہے. جنگ کا آغاز ہوا. جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوا. ایک کے بعد ایک لاش آنا شروع ہوا. ایک مرتبہ جناب اوسجا جب زین فرض زمین کربلا پر آئے، جملہ سننا، زین فرض سے زمین کربلا پر آئے نا،
آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اوسجہ کی مدد کو آئیے. ایک طرف سے حبیب آگے بڑھے, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. جیسے ہی پاس پہنچے مولا حسین نے اپنی آگوش میں اوسجہ کا سر لیا. حبیب نے کہا اوسجہ کوئی وصیت ہے؟ اوسجہ نے روتے روتے حسین کی طرف اشارہ کیا. حبیب میں جا رہا ہوں, حسین کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزیز و حبیب نے جنگ لڑی, دوست کی آگوش میں سر رکھ کر انتقال کر گیا, شہید ہو گیا, حبیب مر گیا. یہ کاروان, لوٹا ہوا کاروان جب کوفہ پہنچا ہے نا, نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند تھا, کہیں حبیب کا سر بلند تھا. ایک مرتبہ کوفہ شہر میں ایک بچے نے امام سجاد کو سلام کیا. امام سجاد گھبرا گئے, یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ سوال یہ کون ہے؟ کہا میں قاسم ہوں, حبیب کا بیٹا ہوں. جناب زینب نے جب اس کا نام سنا, حبیب کا بیٹا آیا ہے, آواز دی قاسم تیری ماں کہاں ہے؟ قاسم نے آواز دی آقا زادی میری ماں گھر کے چھت پر ہے. زینب نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو ایک مرتبہ سر سے اٹھا کر دیکھا. چھت سے آواز آئی آقا زادی میری طرف نہ دیکھیں, میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. زینب نے رو کر کہا آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی؟ کہا مجھ سے علی کی بیٹیاں بے مکناؤ چادر نہیں دیکھی جاتی. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزیزو, آخری جملہ سننا. ایک مرتبہ قاسم نے خولی سے کہا خولی یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ مجھے دے دے. خولی نے مانا کہ نہ مجھے اس کے بدلے انعام ملے گا. قاسم نے انتظار کیا, اپنے دوستوں کو جمع کیا. جیسے ہی موقع ملا تلوار کو کھینچا, ایک مرتبہ حبیب کا سر چھینا اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو, اجرکم اللہ, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. امام سجاد نے سن لیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. امام سجاد نے رو کر کہا ہوگا نا بابا مجھے معاف کرنا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں داغ ہے, آپ کا سر نوکے نیزہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتب حسین.